اچھا جی، تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ناول کی جو وقت کے ساتھ پرانا ہی نہیں ہوتا، جین آسٹن کا پرائیڈ اینڈ پریجوڈس۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس اس ناول کا ایک گہرا تجزیہ موجود ہے، اور کوشش یہ ہوگی کہ صرف کہانی نہ دہرائیں بلکہ یہ دیکھیں کہ بھئی اس میں ایسی کیا خاص بات ہے، کردار، اس وقت کا سماج اور وہ چیزیں جو اسے آج بھی آپ کہہ لیں اتنا فریش رکھتی ہیں۔ اور یہ سمجھنے کے لیے وہ دور دیکھنا ضروری ہے، ریجنسی ایرا یعنی 1800 کے شروع کا انگلستان۔ طبقے تھے، سخت اصول تھے، خاص طور پر خواتین کے لیے۔ شادی صرف پسند ناپسند نہیں بلکہ ایک طرح کی معاشی ضرورت تھی۔ اچھا۔ اور دلچسپ بات یہ کہ آسٹن نے پہلے اس ناول کا نام فرسٹ امپریشنز رکھا تھا، 1797 میں لکھا، شائع 1813 میں ہوا، تو یہ عنوان ہی بہت کچھ کہہ دیتا ہے۔ ہاں، پہلا تاثر۔ اور کہانی تھوڑی سی یاد دہانی، بینٹ خاندان ہے، 5 بیٹیاں ہیں، اور والدہ مسز بینٹ، ان کی بس ایک ہی دھن ہے، بیٹیوں کی اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ جی۔ پھر انٹری ہوتی ہے مسٹر بنگلے کی اور ان کے دوست مسٹر ڈارسی کی، اور یہیں سے کہانی شروع ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ڈارسی وہ بات کہہ دیتا ہے نا الزبتھ کے بارے میں۔ او ہاں، وہ مشہور لائن، قابل قبول تو ہے مگر اتنی حسن نہیں کہ مجھے اپنی طرف مائل کر سکے۔ اور الزبتھ یہ سن لیتی ہے، بس یہیں سے اس کا وہ تعصب، پریجوڈس شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ صرف ایک جملہ نہیں تھا، یہ اس زمانے کے امیر طبقے کا جو ایک غرور تھا نا، ڈارسی اس کی جیتی جاگتی تصویر لگتا ہے شروع میں۔ صحیح۔ الزبتھ کا تعصب تو سمجھ آتا ہے، خاص کر جب وہ وکم، جو بظاہر بڑا اچھا لگتا ہے، وہ ڈارسی کے خلاف کہانیاں سناتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ڈارسی خود بھی ایک کشمکش میں ہے، یعنی وہ الزبتھ کی ذہانت سے متاثر ہو رہا ہے مگر اپنا خاندانی غرور وہ آڑے آتا ہے۔ اور یہ چیز پھر سامنے آتی ہے جب ڈارسی پہلی بار پروپوز کرتا ہے، انداز ایسا تھا جیسے کوئی احسان کر رہا ہو۔ جی، محبت کا اظہار کم اور الزبتھ کے خاندان کی، اس کی سماجی حیثیت کی توہین زیادہ تھی۔ تو الزبتھ کا انکار وہ صرف غصہ نہیں تھا، وہ اس کے اصولوں کا دفاع تھا۔ لیکن یہاں سے میرے خیال میں کہانی اصل میں موڑ لیتی ہے۔ بالکل۔ وہ خط جو ڈارسی لکھتا ہے نا الزبتھ کے الزامات کے جواب میں، وہ بہت بہت اہم ہے۔ اچھا۔ اس میں صرف وکہم کی اصلیت نہیں کھلتی بلکہ وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ بنگلے اور جین کو الگ کرنے میں اس کا کیا کردار تھا اور کیوں تھا۔ یہ خط الزبتھ کو مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے پہلے تاثرات، اپنے تعصبات پر دوبارہ سوچے۔ یہ صرف معلومات نہیں تھیں، یہ ایک طرح سے خود کو پہچاننے کا عمل شروع ہوا۔ اور پھر وہ واقعہ، لیڈیا کا وکم کے ساتھ بھاگ جانا، یہ تو اس زمانے کے حساب سے بہت بڑا سکینڈل تھا، پورے خاندان کی عزت داؤ پر لگ گئی۔ ظاہر ہے، سماجی موت تھی ایک طرح کی۔ اور یہاں ڈارسی کا کردار مکمل طور پر بدلتا نظر آتا ہے۔ وہ جس طرح خفیہ طور پر سب کچھ سنبھالتا ہے، پیسے دیتا ہے، شادی کرواتا ہے، خاندان کی عزت بچاتا ہے، یہ اس کے کردار کی تبدیلی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ ہاں، یہ اس کے تکبر پر اس کی محبت اور ذمہ داری کی فتح تھی۔ یہ عمل الفاظ سے زیادہ بولتا ہے۔ اور یہیں سے ہم ناول کے جو مرکزی خیالات ہیں ان کو سمجھ سکتے ہیں۔ تکبر یعنی پرائیڈ اور تعصب یعنی پریجوڈس، یہ صرف عنوان نہیں ہے، یہ کرداروں کے اندرونی سفر ہیں۔ صحیح کہا۔ الزبتھ اور ڈارسی دونوں کو اپنی ان خامیوں کو نہ صرف دوسرے میں پہچاننا پڑتا ہے بلکہ اپنے اندر بھی، اور ان پر قابو پانا پڑتا ہے۔ اور شادی کا معاملہ، آسٹن نے صرف رومانوی پہلو نہیں دکھایا۔ ہاں، وہ شارلٹ لوکس والا معاملہ۔ جی، شارلٹ لوکس کا جو عملی فیصلہ ہے شادی کا، وہ شاید ہمیں آج عجیب لگے لیکن وہ اس دور کی حقیقت تھی۔ خواتین کے پاس انتخاب محدود تھے۔ یہ آسٹن کی ایک طرح سے خاموش تنقید بھی ہے معاشرے پر۔ اور آسٹن کا لکھنے کا انداز، وہ جو طنز استعمال کرتی ہیں، کمال ہے۔ بالکل، وہ شروع کا جملہ ہی دیکھ لیں، یہ ایک عالمگیر سچائی ہے۔ بظاہر سیدھا سا جملہ ہے لیکن گہرائی میں طنز بھرا پڑا ہے۔ فوراً قاری کو متوجہ کر لیتا ہے۔ جی، اور ان کی ایک اور خاص بات، وہ فری انڈائریکٹ ڈسکورس کا استعمال ہے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ راوی براہ راست الزبتھ کے خیالات بتا رہا ہے، ہم اس کے ذہن میں جھانک رہے ہوتے ہیں۔ اچھا۔ اس سے ہم اس کے احساسات، اس کے فیصلوں کو زیادہ قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ اور مکالمے، وہ تو کمال ہے،
خاص طور پہ الزبتھ اور ڈارسی کے درمیان جو نوک جھونک ہوتی ہے وہ ذہانت سے بھرپور ہے۔ کرداروں کی بات کریں تو الزبتھ بینٹ آج بھی ایک بہت مضبوط غیر معمولی ہیروئن لگتی ہے۔ ذہین ہے، خوددار ہے، جی، اور ڈارسی کا سفر بھی دلچسپ ہے، ایک مغرور آدمی سے ایک ہمدرد محبت کرنے والا انسان بننے تک کا۔ اور باقی کردار بھی، جین کی نرمی، مسٹر بینٹ کی وہ لا تعلقی میں چھپی سمجھداری، مسز بینٹ کا وہ جنون، سب کہانی کو مکمل کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے یہ ناول آج تک اتنا مقبول ہے۔ بالکل، یہ صرف رومانوی کہانی نہیں ہے، یہ کردار کی نشوونما، سماجی تنقید، غلط فہمیوں پر قابو پانے اور سچی محبت تک پہنچنے کی داستان ہے۔ اور اس کے اثرات بھی بہت ہیں۔ وہ 1995 والی BBC سیریز، اوہ، وہ تو کلاسک ہے، اور 2005 والی فلم بھی، پھر برجٹ جونز ڈائری جیسی کہانیاں جو اس سے متاثر ہیں۔ یہ سب بتاتا ہے کہ اس کے موضوعات جیسے محبت، طبقاتی فرق، عزت نفس، پہلا تاثر، یہ ہمیشہ مطالعے کا رہیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پرائیڈ اینڈ پریجوڈس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پہلا تاثر وہ اکثر دھوکہ ہو سکتا ہے، اور تکبر اور تعصب صرف دوسروں میں نہیں، ہمارے اپنے اندر بھی ہوتے ہیں۔ جی، الزبتھ اور ڈارسی کا جو سفر ہے ایک دوسرے کو اور پھر خود کو سمجھنے کا، وہی اس ناول کی اصل خوبصورتی ہے۔ اور آخر میں یہ سوال بھی ذہن میں آتا ہے نا، کہ آسٹن نے جس طرح اپنے دور میں شادی اور سماجی حیثیت کے ذریعے معاشرتی رویوں پر بات کی، کیا آج کے دور میں جہاں ہمارے تعلقات ہیں، سوشل میڈیا ہے، سماجی توقعات ہیں، کیا ہمیں بھی اپنے تعصبات پر، دوسروں کو سمجھنے کی کوشش پر غور کرنے کی ویسی ہی ضرورت نہیں ہے؟ بہت اہم نکتہ ہے۔ شاید سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ زمانے بدل جاتے ہیں، لیکن انسان کی پہچان، اس کی عزت نفس اور ایک دوسرے کا احترام، ان کی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی۔